اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اندھیرے میں اول وقت میں ادا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑی لگائی۔ دوڑتے وقت میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی راہ سے چادر ہٹا دی، یہاں تک کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اور جب آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے: اللہ اکبر۔ خیبر ویران ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جو قبل عظیم متنبع کیے گئے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بستی کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا۔ پھر قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی لونڈی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے قبیلہ قریظہ اور نذیر کی سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی حضرت دحیہ کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اسے دحیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ چنانچہ وہ صفیہ سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ کو دیکھا تو دحیہ سے فرمایا، تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس سے پوچھا، اے ابو حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ انہوں نے کہا، خود ان کی آزادی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حتیٰ کہ جب روانہ ہوئے تو راستے ہی میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ کو آپ کے لیے آراستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا، اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیثیت دولہا فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا تو کوئی کھجوریں لایا اور کوئی گھی لایا۔ راوی حدیث عبدالعزیز کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ حضرت انس نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر انہوں نے ملیدہ تیار کیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تو آپ کے ہمراہ کچھ خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھی۔ پھر فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے لوٹ جاتی کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منقش چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی ایک نظر اس کے نقش و نگار پر پڑی تو آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ، اور ابو جہم سے اس کی انبجانی سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس منقش چادر نے مجھے ابھی اپنی نماز میں دوسری طرف متوجہ کر دیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس چادر کے نقش و نگار کی طرف بحالت نماز نظر کی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کی ایک طرف لٹکا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کوٹ بطور ہدیہ لایا گیا۔ آپ نے اسے زیب تن فرما کر نماز پڑھی، مگر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سختی سے اتار پھینکا، گویا آپ کو وہ سخت ناگوار گزرا۔ نیز آپ نے فرمایا تقوی شعار لوگوں کے لیے یہ غیر مناسب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 375۔